नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आज आपको बताएंगे कि हैदराबाद फरखंद बुनियाद में एक ऐसा मदरसा है जहाँ पर कोई तालिब इल्म नहीं, जहाँ पर कोई उस्ताद नहीं है और जहाँ पर कोई मकतब नज़र नहीं आता। एक वक्त ऐसा भी था जब उस मदरसे में बच्चे रहा करते थे और कुरान मजीद पढ़ा करते थे और अहादीस की तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब वहाँ ना कोई बच्चा है, ना कोई तालिब इल्म है, ना कोई उस्ताद है, ना कोई मकतब है। इसी तरह एक ऐसी मस्जिद जो वीरान है, वहाँ पर किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और पहले ये होता था कि वहाँ पर लोग जोक दरजोक नमाज के लिए आया करते थे, हालांकि वो बहुत बुलंद व बाला मुकाम पर थी, उसके बावजूद भी लोग वहाँ नमाज पढ़ना अपने लिए सादत तस्वुर करते थे। लेकिन आज उस मदरसे में ना बच्चा है, ना कोई तालिब इल्म है और ना ही उस मस्जिद में कोई मुसल्ली आता है। और वजह यह है कि वहाँ इजाज़त ही नहीं है कि कोई नमाज अदा करे। बहरहाल मैं आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ किस मस्जिद की। मैं मस्जिद चार मीनार की बात कर रहा हूँ। चार मीनार आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक मदरसा था, एक मस्जिद थी, लेकिन अफसोस कि आज वहाँ ना नमाज होती है, ना वो मदरसे का कोई वजूद नज़र आता है। लेकिन आपको ये बताने की मैंने ये तमहीद बांधी है क्योंकि चार मीनार वो अजीम शान इमारत है जो हैदराबाद की शान है, उसकी आन है, उसका वक़ार है और एक पहचान सारी दुनिया में अगर हैदराबाद को देती है तो वो चार मीनार की इमारत है। लेकिन अब खबर ये आई है कि चार मीनार को बम धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस को इस बारे में एक फ़ोन भी मौसूल हुआ और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और बम की तलाशी ली गई। करीब अतराफ अकनाफ के इलाकों में दुकानात में भी ये इस तलाशी का काम किया गया, लेकिन किसी को कोई वहाँ बम दस्तयाब नहीं हुआ। बम एंड डॉग स्क्वाड जो है वो वहाँ पर पहुँच गया था और लेकिन रेस्टोरेंट्स में देखे गए, दुकानात में तलाशी ली गई, करीब देखा गया कि कहीं बम यहीं तो नहीं रखा गया। लेकिन ये जो न्यूज़ थी वहाँ बम धमाके से उड़ाने की चार मीनार को और वहाँ बम रखने की, वो फेक न्यूज़ साबित हुई है। तो बहरहाल ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि चार मीनार का सवाल है और चार मीनार के अतराफ आप देखेंगे कि किस तरह लाड़ बाज़ार है और कितने खूबसूरत बाज़ार है, कितने खूबसूरत दुकानें वहाँ पर मौजूद हैं और क़दीम हैदराबाद की जो तहजीबी रिवायत है उसको उजागर करती हैं ये दुकानात, ये मकानात वगैरह। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि नईम वजाहत हमारे साथ हैं, तो चलते हैं हम नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अब चार मीनार को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कुछ शरारत चंद अनासुर होंगे जो शरारत इस तरह की शरारत कर रहे हैं जी, मगर इसको इग्नोर नहीं किया सकता जी। और पुलिस ने भी इसको इग्नोर नहीं किया, बल्कि बम स्क्वाड को तलब कर लिया। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम ली गई। आपने बताया होटलों को, दुकानों में जाके तलाशी ली गई। चलो एक ये हो गया कि सुकून हो गया कि ऐसी कोई तला नहीं थी, किसी ने शरारत की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसने भी ये शरारत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी। रही बात आपकी कि आपने चार मीनार का तारुफ कराते कहा था कि दुनिया में पहचान हैदराबाद की चार मीनार से, बिल्कुल चार मीनार से हमारी पहचान है। जी। तारीखी 400 साल हमारा चार मीनार है जी। आपने पहले वहाँ मदरसा मस्जिद उसकी बात की है, बिल्कुल सही है, आपने तारीख इसकी गवाह है। लेकिन जैसे असर ख़दीमे का जो महकमा है उसने वहाँ पर नमाज पर पाबंदी आयद कर दी है। जी। लंबे अरसे से वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की दरख्वास्त की जा रही है लेकिन उसको इजाज़त नहीं दी जा रही। जी। तो बहरहाल आपने कहा कि जिस अंदाज में मैंने बताया कि मस्जिद और मदरसा वहाँ पर हुआ करता था, लेकिन मस्जिद तो अब मौजूद है लेकिन मदरसे का तो कहीं वजूद नज़र नहीं आता। मस्जिद मौजूद है लेकिन मुसल्लियों को इजाज़त नहीं है कि वह नमाज़ पढ़ें। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि 1591 में इस चार मीनार की तामीर हुई थी और चार मीनार आप देखेंगे कि किस अंदाज में बनाया गया और शहर के क़ल्ब में उसे तामीर करवाया गया था। तो खुली कुतुब शाह के ये खुली कुतुब शाही यानी कुतुब शाही जो दौर है उसमें इस इमारत की तामीर अमल में आई थी और इसको कहा जाता है कि अस्फ़हान नौ के तर्ज पर इसे बनाया जाएगा, यानी नया अस्फ़हान इसे कहा गया था और हज़रत मीर मोमिन इसके आर्किटेक्ट थे, चीफ आर्किटेक्ट थे। तो कहने का मतलब ये है कि चार मीनार के बारे में अगर कोई ये धमकियां देता है कि हम इसे बम धमाके से उड़ा देंगे कि या फिर ये कहता है कि हमने वहाँ बम नस्ब कर दिया है, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और इस तरह के वाक़यात मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बदनाम करने के लिए भी होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान 2 रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें एक रिपोर्ट में ये कहा गया है
کہ NRIs اگر کوئی جائیداد خریدتے ہیں یا مکانات یا فلیٹس وغیرہ خریدتے ہیں تو ان کی پہلی پسند جو ہے وہ حیدرآباد ہے۔ اس کے بعد ایک رپورٹ یہ آئی ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو عصری تقاضوں سے شہر کو ہم آہنگ کیا گیا ہے، اس میں نمبر 2 پوزیشن پہ، جو سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، وہ حیدرآباد ہے۔ دیکھیں رہن سہن کے لحاظ سے اور یہاں کا جو ماحول ہے بہت حد تک سرمایہ کاروں کو یہاں پر سرمایہ کاری کرنے پر راغب کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر سمندر نہیں ہے، طوفان آنے کا خدشہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کا جو گنگا جمنا تہذیب ہے یہاں کی، اور حیدرآباد میں جو پیار محبت سے لوگوں کو اپنایا جاتا ہے وہ ساری دنیا میں اس کی اہمیت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ملک کے دوسرے میٹرو شہروں میں کیا آپ جائزہ لیں گے تو وہاں پر ہر چیز مہنگی ہے، بنسبت سے کہ حیدرآباد میں بہت سستی ہے۔ یہاں پر امن امان باقی ہے، ہندو مسلم میں اتنے فرقہ پرستی نہیں ہے جو دوسرے شہروں میں ہے، تو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ کار یہاں پر کمپنیاں لگا رہے ہیں، لوگ اگر گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر گھر خرید رہے ہیں، بڑے پیمانے پر IT کا یہاں پر فروغ ہو رہا ہے، ملک کے دوسرے حصوں سے لوگ یہاں پر آ کے IT کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور بینک سے EMI میں گھر خرید رہے ہیں، بڑے پیمانے پر خریدی جا رہی ہے سب کچھ۔ بہرحال شہر کی جب بات آتی ہے تو ہم حیدرآباد اور تلنگانہ کی جو پالیٹکس ہے اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ سرینواس یادو KCR کی کابینہ میں شامل ہیں اور بہت اہم وزیر تصور کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ BJP انہیں رجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ کویتا کو بھی BJP نے میسیج دیا تھا کہ وہ بھی اگر BJP میں شامل ہوتے ہیں تو ایکناتھ شنڈے فارمولے پر عمل کیا جائے گا جس طرح مہاراشٹرا میں کیا گیا تھا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں 3 پارٹیوں نے ایک مخلوط یا اتحادی حکومت بنائی تھی، اس میں کانگریس، NCP اور شیو سینا شامل تھے، لیکن شیو سینا کو توڑ کر ایکناتھ شنڈے کو چیف منسٹر بنایا گیا اور BJP اور ایکناتھ شنڈے گروپ کی حکومت بن گئی۔ تو نعیم وجہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو اقتدار کے دلال ہیں انہیں بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اب تلنگانہ میں، خاص طور پر ارکان اسمبلی کو خرید و فروخت کرنے کے لیے، تو اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیے آپ نے بالکل سچ کہا ہے کہ غیر BJP جہاں حکومتیں ہیں اس کو ان حکومتوں کو گرانے کی بڑے پیمانے پر سازش کی جا رہی ہے۔ اب تک ملک میں 8 ریاستوں میں اس طرح کی حکومتوں کو گرا دیا گیا ہے اور وہاں پر BJP کی حکومت قائم ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا قتل ہے، اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ انتخابات ہوتے ہیں جمہوری انداز میں، عوام جس کو جتانا ہے جتا کے لے کے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد سازشیں تیار کرتے ہوئے یا پھر قومی ایجنسیوں سے، تحقیقاتی ایجنسیوں سے ڈرا دھمکا کر اگر اقتدار سے انہیں بے دخل کیا جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا قتل ہے۔ تلنگانہ میں بھی اس طرح کی کوشش کی گئی تھی، KCR نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد خود کویتا پریس کے سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے مہاراشٹرا شنڈے ایکناتھ شنڈے ماڈل کی یہاں پر تجویز پیش کی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو تجویز ہے، اس طرح کی جو پیشکش ہے یہ قابل مذمت ہے، لیکن کویتا نے پیشکش کون کی ہے اس کا نام نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا کہ BJP کے دوستوں اور ان کے اداروں نے اس طرح کی مجھے پیشکش کی گئی، یہ بات کہی ہے۔ تو ہمارے جو تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہے ریونت ریڈی، انہوں نے کہا کہ 4 MLAs کو خریدنے کے معاملے میں حکومت نے ایک SIT تشکیل دی ہے، اسی کے تحت یہ مقدمہ درج کرتے ہوئے اس کی بھی تحقیقات کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے حکومت کیا کرتی ہے یا پھر SIT کیا کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں پالیٹکس کا سوال ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے اور ذات پات کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، اور آگے بڑھیں گے تو علاقے اور علاقے واریت پر اور زبان کے نام پر بھی سیاست کی جا سکتی ہے، لیکن اب جو پسندیدہ مشغلہ جو فرقہ پرست درندوں کا ہو گیا ہے وہ ہے فرقہ پرستی کے نام پر سیاست کرنا یا مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہوئے لوگوں کو تقسیم کرنا یا ذات پات کے نام پر سیاست کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں BJP بہت بڑے بلند بانگ دعوے کرتی ہے اور دلتوں کی ترقی کی بات کرتی ہے، SC STs کی ترقی کی بات کرتی ہے، لیکن اس کے جو دعوے ہیں وہ کھوکھلے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، تازہ ترین واقعہ ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا کرناٹک کے گاؤں میں، اور کرناٹک کے گاؤں میں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں جو اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ گاؤں میں جو پانی کے ٹینکس ہوتے ہیں وہاں پر جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، ٹینکس کے بازو جو حوض ہوتا ہے اس میں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، اور ٹینک جو ہوتا ہے وہ پینے کا پانی ہوتا ہے جہاں سے ہر گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ پانی لے جاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ لیکن ایک عورت جو وہاں پر ایک شادی کے لیے پہنچی تھی، SC طبقے سے تعلق رکھنے والی وہ عورت تھی، اس نے ٹینک جو تھا وہاں کے اس کے نل سے
पानी पिया, जिसके साथ ही जो आलाजात के हिंदू थे वो बरहम हो गए और उन लोगों ने सारे टैंक को खाली कर दिया और खाली करने के बाद गौमूत्र यानी जो गाय का पेशाब होता है उससे सारे टैंक को धोया। इस सिलसिले में मुकामी तहसीलदार ने भी उसकी तौसीक कर दी है, लेकिन कहा है कि अगर वो खातून लापता बताई जाती है, उसका अब तक पता नहीं चल रहा है, अगर वो खातून मिल जाती है तो फिर गाँव वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो नहीं मजा साहब, आप ये बताइए कि जो चमराज नगर है कर्नाटक का, खास तौर पर नाम भी उसका चमराज नगर रखा गया है, उसका एक गांव है छोटा सा हेगोतोरा, वहां पर यह वाकया पेश आया है। लेकिन उसके बाद एक औरत का अचानक गायब हो जाना, उसके बाद हुकूमत का हरकत में आना, क्या मैसेज देता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी बड़े बंग दावे करती है कि वो तमाम हिंदुओं की जमात है। हाँ। लेकिन जब उन्हें वोट लेना पड़ता लेने के लिए अवाम में जाते हैं तब वो हिंदुओं को अपना भाई या सब कुछ अपना मानते हैं। जी जी। जब उन्हें जैसा पानी पिलाने की बात आती है या फिर मंदिरों के पुजारियां बनाने की बात आती है, फिर दलितों को घोड़े पे बैठ के अपना बारात ले जाने की बात आती है, तो उसके खिलाफ है। जी जी। तो होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले वो गाँव के जिन लोगों ने खातून की बेइज्जती की है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और खातून लापता हो गई है या उसको लापता कर दिया गया है, इसकी भी तहकीकात करनी चाहिए। क्या आप जो आम हिंदुस्तानी जो है, आप देखेंगे दलितों की बात करेंगे या कबाइलियों की बात करेंगे तो ये बीजेपी जिस तरह दावे करती है वो उससे गुमराह भी हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि बीजेपी किस तरह का सलूक उनके साथ कर रही है, उनकी हुकूमतों में क्या हो रहा है दलितों के साथ, और ये जो गरीब लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, कम से कम ये तो सोचना होना चाहिए। बिल्कुल आपने सच कहा, दलित पसमानदा थे पहले से, लेकिन मुल्क के 75 साल में, आज़ादी के 75 साल में जी जी, तालीम और मुलाजिमतों के साथ साथ तरक्कियों में उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। जी जी, जिसके बदौलत और साथ ही साथ उनके लिए आश्रम स्कूल बनाए गए हैं, रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं, कॉलेजेस बनाए गए हैं, डिग्री कॉलेजेस बनाए गए हैं, हर चीज़ बनाई गई है उनके लिए। अब तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उन्हें बड़े पैमाने पर फ़ायदा भी हो रहा है। अब देखिए, जो एसटी तबक़ात के लोग हैं पहले जंगलों में रहा करते थे, जी हाँ, अब उनको ये तालीम मिल गई है, रिजर्वेशन मिल गया है, जो अच्छी जॉब मिल गई है, वो जंगल छोड़ के शहरों में आके बस गए हैं और अपने आप को एसटी बताने के लिए भी वो शर्माते हैं। जी जी, समाज में उनको ये लगता है कि अगर हम एसटी बताते हैं तो हमारे तौहीन की जाएगी, लिहाजा अपना ज़ात बताने से भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें ये पता चला कि जो आला ज़ात के लोग हैं, जी जी, उनका एसटी एससी को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, इतना तालीम याफ्ता होने के बावजूद, सरकारी मुलाजिमतों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ने के बावजूद वो अभी इस साजिश को समझने में नाकाम है। जी जी, क्या फिर जी जी, अगर मैं समझता हूँ कि जिस दिन वो साजिश को उन्हें इस साजिश का इल्म हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर वो किसी के झांसे में आने वाले नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है उनकी हालतों को देख करके। एक बीजेपी बार बार उन्हें सताती है और वैसे भी जहाँ तक एससी एसटीज़ का सवाल है और उन्हें जंगलों से शहरों में लाने का सवाल है, ये बीजेपी ने नहीं लाई या फिर आरएसएस ने नहीं लाया, बल्कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रिजर्वेशन की वजह से आए हैं और कांग्रेस ने ये मुतारिफ करवाया था। और उसके बाद आपने देखा कि मंडल कमीशन के बाद जिस तरह बीजेपी ने मुखालिफत की थी, बीसी और हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं उन लोगों ने मुखालिफत की थी कि इन लोगों के रिजर्वेशन बर्खास्त कर दिए जाने चाहिए, जबकि अच्छी खासी तादाद इनकी है और इनका जो किरदार है जमहूरियत की बका में बहुत अहम है। उसके बावजूद भी आप दलितों को मारते हैं, एससीज के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, अक़लियतों के साथ क़त्ल व गारतगिरी का खेल खेलते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जो कर्नाटक की जो आपने बात की है, जी, कर्नाटक में दलितों की कोई तंजीमें होंगी, जी जी, उन्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जी जी, हुकूमतों को एक्शन में आना चाहिए। जी जी, सियासी जमातों को सड़कों पे आना चाहिए और आवाम को भी सड़कों पे आना चाहिए। जब भी हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और जो पसमानदा तबक़ात है उन्हें जो हुकूमतों से या फिर जो दस्तूर से उन्हें जो तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह फ़राहम किए गए हैं, जो उन्हें खुसूसियत फ़राहम की गई हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। अगर जब तक सड़कों पे नहीं आया जाएगा तो ये आला ज़ात के जो लोग हैं वो इस तरह से सताते रहेंगे। बहरहाल ऐसा लगता है कि जिस तरह टैंक को गौमूत्र से साफ़ किया गया तो गौमूत्र अब इंसान से बहुत मुक़द्दस हो गया, ऐसा लगता है। नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जो लोग टैंक को गौमूत्र से धोएं, उनके जहनों को गौमूत्र से धोने के लिए। बिल्कुल सही कहा है आपने। वैसे मैं समझता हूँ उनके जहन उसके लिए ही बहुत मौजूद भी साबित होंगे। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक ज़ात पात का सवाल है, अगर बीजेपी जिस तरह के दावे करती है और ख़ास तौर पर जिन दरिंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था और जिन गुंडों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उनके खिलाफ आप देखेंगे कि कोई जो इल्ज़ामात आयत के
تھے, ملزم بنایا گیا تھا اور اس کے بعد انہیں باعزت بری کر دیا. اگر اس طرح گنڈوں کو, اشرار کو اس طرح معاف کر دیں گے آپ, اور ملک کے غداروں کو اور وطن میں گڑبڑ پیدا کرنے والوں کو اگر آپ معاف کر دیں گے تو پھر انصاف کہاں کا ہوگا, یہ سوچنے کی بات ہے. اگر بی جے پی نے یا پھر کوئی اور تنظیموں نے اگر بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر مندر تعمیر کرنے کا جو فتح حاصل کرنے کی بات کی ہے, اگر ان کی فتح حقیقت ہے تو کیا وہ ایک دلت کو وہاں رام مندر کے جو ہے مجوزہ رام مندر ہے اس کا کیا صدر پجاری بنائے گی؟ بالکل نہیں بنائے گی. ہاں, بلقیس بانو کو لے لیجیے, زندہ مثالیں حالیہ دنوں میں. مجھے افسوس ہوا کہ خواتین کی جانب سے جو ہندوتوا خواتین ہیں ان کی جانب سے جو جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں ان کا خیر مقدم کیا گیا, انہیں پھولاں پہنائی گئی. انسانیت اتنا مر گئی ہندوستان میں, افسوس کی بات ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیے آپ, جس کا ریپ ہوا ہے وہ بھی خاتون ہے, جو خاتیوں کا ویلکم کر رہے ہیں وہ بھی خاتون ہیں. آپ ہر چیز کو اگر مذہب کے عینک سے دیکھنا شروع کر دیں گے, انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو مزید حالات خراب ہوں گے, مگر اچھے نہیں ہوں گے. اور آپ تو دیکھیں گے کہ ایک بیوقوف تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ آفتاب کا جو کیس پیش آیا ہے, شاردا کا جو کیس پیش آیا ہے دہلی میں, اس بارے میں اس بیوقوف کا کہنا تھا کہ ایک وزیر اعظم نریندر مودی کی طرح مضبوط لیڈر چاہیے ہندوستان کو, اور گجراتیوں کو چاہیے کہ وہ بی جے پی کو جتائے, اور اگر وزیر اعظم یعنی مودی کی طرح اگر وزیر اعظم نہیں ہوگا تو پھر ہر ملک کے کونے کونے میں آفتاب پیدا ہو جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعظم مضبوط ہے تو پھر بلقیس بانو کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی کیوں ہوئی؟ بلقیس بانو بھی کوئی ایک عورت ہے, اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ, تمہاری بیوی کے ساتھ, تمہاری بہن کے ساتھ, چیف منسٹر تھے, جی تب وہ گجرات کے چیف منسٹر جب واقعہ پیش آیا تھا. تو میں یہ سوال کرتا ہوں بے وقوف سے, اگر بلقیس بانو کی جگہ اگر اس کی بیٹی ہوتی, اس کی ماں ہوتی, اس کی بہن ہوتی تو اس کا کیا حل ہوتا؟ دیکھیے اب یہاں پر ہندوستان میں سیاست کو مذہب کے نام پر تبدیل کر دیا. جی, اتنا لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے مذہب کو لے کے, ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو لے کے پازیٹیو ہو گیا ہے. جی, اور سب یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے. جی, آپ بتائیے 20% مائنورٹیز ہندو دھرم خطرے میں سے مسلمانوں سے بتایا جا رہا ہے. کیا 20% لوگ 80% لوگوں کا دھرم ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل غلط ہے. جی, سوچنے والی بات ہے. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو سیکولر ذہن رکھنے والے دانشور تھے, وکلا تھے, یا پھر ججز تھے, یا پھر مختلف تنظیموں میں کام کرنے والے رہنما تھے, وہ بھی اب خاموش بیٹھنے لگے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف اتنی کارروائیاں کی گئی ہے, ان کے خلاف مقدمے درج کر دیے گئے ہیں, ان کے خلاف دیش سے غداری کے مقدمے درج کر دیے گئے ہیں, ای ڈی کے, انکم ٹیکس کے دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی زبان کھولنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں. جی, اس طرح کا ماحول پیدا کر کے لوگ جو مائنورٹیز کے یا پھر پسماندہ طبقات کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے, انہیں خاموش کرا دیا گیا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. بہرحال ناظرین, اس طرح کی فرقہ پرست طاقتیں بہت تیزی سے اور بہت انتہائی جارحانہ اقدامات کر رہی ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ اگر تعلیم یافتہ اگر قوم ہو تو پھر کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور اگر کوئی قوم تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو پھر اسے ترقی کی راہ سے کوئی نہیں ہٹا سکتے. اس کی مثال آپ کو بتا دوں کہ اردو میڈیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اردو میڈیم کے بچے کو جو وسائل ہیں وہ انہیں دستیاب نہیں ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ آج بھی اگر اردو میڈیم کے بچوں کا مظاہرہ دیکھا جائے, ان کی تعلیمی کارکردگی دیکھی جائے تو دوسرے میڈیم کے مدارس کے جو اسکولز ہیں دوسرے میڈیم کے, ان سے بہتر نظر آتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھوں کہ پرانے شہر کا ایک علاقہ ہے باغ جہاں آرا. باغ جہاں آرا میں ایک قدیم اسکول ہے جس کا نام ہے پرنسس در شوار گرلز ہائی اسکول, اسے مناجیہ اسکول بھی کہا جاتا ہے, اور وہاں سے جو لڑکیاں نکلی ہیں آج کینیڈا میں بھی وہ خدمات انجام دیتی ہے. ڈاکٹر یاسمین اصغر, ہاں, اس کی تازہ مثال ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سیاست کے جو کام ہوتے ہیں, فلاحی خدمات ہوتے ہیں, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر یاسمین اصغر کی تو بات ہم بعد میں کریں گے, لیکن اس بارے میں ہم کو بتائیں گے وہاں سے ایک لڑکی نے SSC اردو میڈیم SSC سے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا, اور اس لڑکی کا تعلق مہاراشٹر سے تھا, اور مہاراشٹر میں ابتدائی تعلیم بھی اس نے مالیگاؤں کی یہ لڑکی ہے, اور اس نے پرائمری اسکول اردو میڈیم سے کیا, پھر یہاں آ کر اردو میڈیم سے اس نے SSC کیا, اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ وہ لڑکی کو اس قدر بڑا اعزاز حاصل ہوا, آج اسے ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون نیورو سرجن ہونے کا اعزاز حاصل ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے. دیکھیے اور ایک بات ہے, پہلے سب یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنی مادری زبان میں تعلیم دی جانی چاہیے. جب بچہ مادری زبان میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو دوسری زبانوں پہ آٹومیٹک عبور حاصل کر لیتا ہے. جی. لیکن ہم جو آج کا جو ہمارا معاشرہ پیدا ہو گیا ہے, ہم لوگ
زبان کو روزگار سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں. جی جی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اردو میڈیم سے ہم بچوں کو پڑھایا جائے تو وہ انگریزی میں مہارت حاصل نہیں کر پائے گا, اور جو ہمارے جو امتحانات ہوتے ہیں, جی جی نیٹ مسابقتی امتحانات وغیرہ, اس میں وہ کوالیفائی نہیں کر پائے گا. اس طرح کا رجحان ہے. یہ بھی ایک بات کریکٹ ہے کہ آج کل جو بھی مسابقتی امتحانات ہو رہے ہیں وہ انگریزی میں ہو رہے ہیں. جی ہاں. اگر ہم اس کو اگر کوالیفائی کرتے ہیں تو ہی ہم MBBS میں یا پھر دوسرے انجینئرنگ میں یا پھر کوئی اور دوسرے IAS ہے IPS ہے اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. جی. اگر ہم اس سے انگریزی سے دور رہیں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے, بہت ہی پیاری بات کہی ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس لڑکی یعنی ڈاکٹر مریم عفیفہ انصاری کی والدہ سے بات کی, ماں سے بات کی, اور جو بہت آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ ایک مدرسے جامع ریاض البنات سے وابستہ ہیں. وہاں وہ عابدہ انصاری تو ہیں لیکن انہیں منی باجی کہا جاتا ہے پیار سے. تو ان کی یہ بیٹی ہے اور اس ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی, اور اس ماں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میری بچی نے جو کچھ میں نے کہا وہ اس پر عمل کیا, اور وہ بہت محنت سے اس نے پڑھی ہے, اور اس کے بعد آج اسے یہ مقام ملا ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیٹ جب ہوئے تھے تو 137 آل انڈیا رینک یہ بچی کا تھا, اور اس نے MBBS جو کیا ہے وہ عثمانیہ میڈیکل کالج سے کیا, MS بھی اس نے عثمانیہ میڈیکل کالج سے کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. صحیح. دیکھیے جب لوگ کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں, اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو ایسے بچوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. جی جی. تبھی جا کے میں, اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو بچے ہیں جو نیٹ کی یا پھر دوسری جو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں, انہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جی جی. ان کو اپنا رول ماڈل بنا کے پڑھنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم جا کے کچھ کر سکتے ہیں. صرف ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھا سے اچھا پڑھے, سماج میں اچھا مقام بنائے اور اچھی ملازمت حاصل کریں. ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں. لیکن بچوں کی بھی ذہانت ہوتی ہے, ذہانت الگ الگ ہوتی ہے بچوں کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماں باپ کو کہ بچوں پر زبردستی دباؤ نہیں ڈالا جائے, بلکہ بچوں کی خواہش کا بھی احترام کیا جائے. نہیں نہیں وجہ صاحب آپ دیکھیں گے جہاں تک ماں باپ کا سوال ہے, ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بچے ترقی کریں, لیکن جو بزرگان قوم ہوتے ہیں, جو ملت کے بزرگ ہوتے ہیں, وہ ان کی جو خدمات ہوتی ہے وہ بھی غیر معمولی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں پرنسس دریشوار گرلز ہائی اسکول کے جو ٹریزرر ہے خازن ہیں پروفیسر مسعود احمد خان, آپ دیکھیں گے کہ وہ فی الوقت انتہائی ضعیف ہے, اس کے باوجود بھی وہ اسی اسکول کی ترقی کے لیے اور اردو میڈیم کی ترقی کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. دیکھیے آج بہت کم لوگ ہیں, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مدرسے اسکولس وغیرہ نئے اوپن ہو رہے ہیں, کوئی اردو اسکولس نہیں کھول رہے ہیں. جی جی. نہ ہی تیلگو اسکولس کھول رہے ہیں. مقامی زبان کے جو اسکول ہیں وہ دم توڑتے جا رہے ہیں, انگریزی میڈیم کھول رہے ہیں. اس سے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے بھی آ رہے ہیں اور انہیں آمدنی کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. جی جی جی. بہرحال ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں, اور اس خبر کا تعلق ہے مہاراشٹر سے. اور مہاراشٹر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں چھترپتی شیواجی کے تعلق سے, اور دوسرے جو مہاراشٹر کے آئیکنس ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں. اب تو شیو سینا ایک ناتھ شنڈے کا جو گروپ ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس گورنر کو ہٹایا جائے, کیونکہ وہ عجیب غریب بیانات کرتے ہوئے BJP اور ایک ناتھ شنڈے گروپ کے درمیان جو اتحاد ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور دوسری بات گڈکری بھی یہ کہتے ہیں کہ فوراً انہیں دوسری طرف لے جایا جائے, کیونکہ چھترپتی شیواجی ہمارے لیے بھگوان کی طرح ہیں, اور یہ گورنر ہے کہ ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. شیو سینا کا سامنا جو ترجمان ہے اس میں بھی اس تعلق سے ایک مضمون شائع ہوا ہے جس پر گورنر پر شدید تنقید کی گئی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ BJP کے ایک ترجمان نے اب تک 5 مرتبہ یہ کہا ہے کہ چھترپتی شیواجی کو اورنگزیب کے سامنے 5 مرتبہ معذرت خواہی کرنی پڑی. دیکھیے آپ نے کہا ہے یہ مہاراشٹر کی بات آپ نے کہی ہے, مہاراشٹر میں گورنر کا تنازع چل رہا ہے. جی جی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنوبی ہند میں جی جی گورنر جو ہے وہ جمہوری حکومتوں کے لیے رکاوٹیں بن کے ابھر رہی ہیں. آپ دیکھیے تمل ناڈو کا جو گورنر ہے وہاں کی حکومت کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے, تو کیرلا کا جو گورنر ہے وہاں کے لیے حکومت رکاوٹیں بن رہا ہے. تلنگانہ کی گورنر ہے, یہ بھی جی جی تنازعات پیدا کر رہی ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنوبی ہند میں BJP کا انتہائی کمزور موقف ہے, سوائے کرناٹک کے. کرناٹک میں BJP کی حکومت ہے اور BJP کے نظریات رکھنے والے گورنر ہیں, اس لیے وہاں پر تنازع سننے میں نہیں آتے آپ کو. تمل ناڈو میں BJP کی حکومت نہیں ہے, کیرلا میں BJP کی حکومت نہیں ہے, تلنگانہ میں BJP کی حکومت نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر تنازعات پیدا ہو رہے ہیں.
آپ نے کیرلا کی جو بات کی ہے عارف محمد خان کی، عارف محمد خان کے بارے میں جس انداز میں ان کا تعلق سے عوام میں تاثر پایا جاتا ہے وہ بہت غلط تاثر ہے، خاص طور پر مسلمانوں میں ان کا تاثر ٹھیک نہیں ہے. اور حالیہ عرصے کے دوران ان کا ایک ویڈیو آیا جس میں وہ کئی سیڑھیاں تقریباً 15 یا 18 سیڑھیاں جو ہے ایک مندر کے خود یعنی گھسیٹتے ہوئے چڑھ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نیشنل میڈیا نے اسے نظر انداز کر دیا، ایک ملیالم جو ٹی وی ہے اس نے پیش کیا ہے ان کی تصویر کو. جی دیکھیے اور ایک بات کیا ہے، عارف محمد خان کو معلوم ہے، پہلے وہ کانگریس میں تھے، جی انہیں معلوم ہے کہ اگر اس طرح کی حرکتیں حرب استعمال نہیں کیا گیا تو وہ RSS کے نور نظر نہیں بن سکتے، بی جے پی کی سرپرستی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی MJ اکبر کی طرح حل ہو جائے گا ان کا. تو وہ RSS کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوبارہ گورنر بنایا جانے کے لیے، پھر اس سے اچھے وہ پوسٹوں کے وہ اپنے آپ کو قابل ہوئے بلکہ بتانے کے لیے بی جے پی کی جو نظریات ہے وہ حکومت کے خلاف اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ روشن خیال مسلمان ہیں. جبکہ انہیں وہ نہ تو کبھی مسلمان کے جو اسلام کے اصولوں پہ انہوں نے کبھی عمل کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جب وہ اپنے اسلام کے نہیں ہوئے تو وہ ہندو دھرم کے کیسے ہوں گے. جی بالکل صحیح کہا ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مذہب کا سوال ہے یا مذاہب کا سوال ہے، کوئی مذہب نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی مذہب آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ دوسروں کے خلاف کام کرو، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. لیکن جیسا کہ یہ کہا گیا نعیم مجاہد نے بھی کہا کہ اگر آپ اپنے مذہب کے نہیں ہوں گے تو پھر دوسرے مذہب کی کیا بھلائی چاہیں گے. شاہ بانو جب تک تھا وہ کانگریس میں تھے، کانگریس میں وزیر بھی تھے، ہمارے راجیو گاندھی کے کیبنٹ میں وزیر بھی تھے. لیکن جب مسلم لیگ نے بتایا کہ آگے جب قانون بننا چاہیے تو راجیو گاندھی نے قانون بنایا وہ شاہ بانو کیس کے خلاف، تو تب وہ پارٹی سے اختلاف کرتے ہوئے الگ ہو گئے ہیں. اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ماڈرن مسلمان ہیں. دیکھیے ماڈرن مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہی ہوتا ہے. بالکل ماڈرن اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی مسلمان نہیں ہوتا. لیکن سیاسی عہدے حاصل کرنے کے لیے سیاسی قائدین اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک تھا جیل میں ہے اتر پردیش کا، نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا، کیا ہوا اس کو خود ان کے لوگ جن لوگوں نے ان کا مذہب تبدیل کرایا وہی لوگ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو کک آؤٹ کیا، اس کو تو لات مار دی. میں سمجھتا ہوں کہ جی تو یہ بہت خطرناک بات ہے. جو اپنے مذہب سے وفادار نہیں ہوتا تو اسے لات ماری جاتی ہے، اور اس کے اپنے لوگ لات مار دیتے ہیں، اور جن کے گود میں جا کر وہ بیٹھتا ہے اسے اچھال دیتے ہیں، اسے گرا دیتے ہیں، اور ایسا گراتے ہیں کہ پھر وہ نہ صرف جسمانی طور پر گرتا ہے بلکہ لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے. میرا ناظرین انہی خبروں کے ساتھ اور انہی تبصروں کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی نعیم مجاہد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.